بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری یہ نشست نمبر 37 ہے، اور آج کی نشست میں ہم طبقاتی مسائل حنفیہ جو ہم نے شروع کیے تھے ان کو ہم نے 3 طبقات میں تقسیم کیا تھا. تو پہلا جو طبقہ تھا ظاہر الروایہ اور مسائل اصول، اس کے تحت جتنی کتابیں آتی ہے وہ سب کتابیں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کر دیا تھا. تو آج کی نشست میں ہم طبقہ ثانیہ پڑھیں گے جو کہ ہے مسائل النوادر. مسائل النوادر کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے اس کا پہلا خلاصہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ تھا طبقات، یہ 3 طبقات تھے، اور ان میں سے ہم نے ظاہر روایت کے تحت جو 6 کتابیں آتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہے. اب ہم پڑھیں گے یہ دوسرا طبقہ، طبقہ نوادر. طبقہ نوادر کا تو پہلے آپ تعارف سمجھ لیں کہ نوادر کون سے مسائل طبقات کا جو ہے وہ ہے. یہ دوسری قسم پر آتی ہے، اس کا درجہ ظاہر روایہ اور مسائل اصول کے بعد آتا ہے، اور یہ وہ مسائل ہے جو ائمہ مذہب یعنی امام صاحب، امام ابو یوسف اور امام محمد سے منقول ہے، اور لیکن ظاہر روایہ کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر ہے. یعنی جو گزشتہ 6 کتابیں ہیں ان میں یہ مسائل نہیں ہے، ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہے، تو ان کو کہتے ہیں مسائل النوادر. یہ تو تعریف ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. نوادر کے جو مسائل ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، پہلی قسم وہ مسائل ہے جو امام محمد ہی سے منقول ہے، لیکن امام محمد کی ان 6 کتابوں کے اندر وہ نہیں ہے. ہے تو امام محمد سے منقول لیکن ان 6 کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے علاوہ کتابوں میں ہے، جیسے کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات. یہ اس طرح کی جو کتابیں جو امام محمد رحمہ اللہ کے شاگردوں نے نقل کیا ہے اپنے نام سے منسوب کر کے، تو یہ اس قسم میں آتے ہیں. بہرحال تو یہ پہلی قسم کے مسائل ہیں. اور دوسری قسم کے جو مسائل ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو امام محمد رحمہ اللہ سے منقول نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ دیگر ائمہ اور حضرات سے وہ اپنی کتابوں میں منقول ہے، جیسے حسن بن زیاد کی کتاب المجرد، اور جو اسی طرح کتاب الایمان اور کتاب النفقات وغیرہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الامالی، اور اسی طرح دیگر جو اصحاب مذہب ہے جیسے ابن سماع کی روایت اور معلی ابن منصور اور دیگر حضرات کی کتابیں. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے یہ دوسری قسم کے اندر آتی ہے، نوادر کے اندر آتی ہے. اور اس کی پھر بہت ساری مثالیں بھی حضرت نے دی ہے، وہ انشاءاللہ کتاب کے اندر آ جائے گی. مثال کے طور پر ایک نوادر کی روایت ہے کہ جو حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے کہ جو شخص 12ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ جانا چاہے تو اس دن زوال سے پہلے اس کے لیے رمی کرنا جائز ہے، اور تو یہ حالانکہ ظاہر روایت کے خلاف ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ابو عاصمہ نے روایت کیا ہے کہ آج کے دور میں بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگرچہ پہلے جائز نہیں تھا. تو یہ ساری نوادر کی روایات ہیں، اور ان کے بارے میں کیا اصول ہے، کیا ان پر فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں، وہ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ نوادر کے بارے میں بنیادی اصول کیا ہے. نوادر کے بارے میں فتویٰ دینے یا نوادر پر فتویٰ دینے کے بارے میں اصول علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل فتویٰ تو ظاہر روایہ کے مطابق ہی دیا جائے گا. نوادر روایہ کو اگر ظاہر روایہ سے متعارض ہو تو ان کو نہیں لیا جائے گا. ہاں کبھی کبھی نوادر روایہ پر عمل کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ ضرورت کے موقع پر ہے، جیسے آگے اس کی مثالیں آئے گی. لیکن اصل اصول یہ ہے کہ نوادر کو نہیں لیا جائے گا بلکہ ظاہر روایہ پر عمل کیا جائے گا. یہ تو عام اصول ہے جو حنفیہ نے ذکر کیا ہے. البتہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ اور ان حضرات نے شیخ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بھئی امام صاحب کی روایات میں سے اسی روایت کو اختیار کریں گے جو حدیث پاک کے زیادہ قریب ہو، خواہ ظاہر روایت کی ہو یا نوادر کی روایت ہو. بہرحال علامہ ابن عابدین وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اصل فتویٰ جو ہے امام محمد کی 6 کتابوں یعنی ظاہر روایت پر ہے. ہاں نوادر کی روایت پر ضرورت اور بعض حاجت کے موقع پر علماء نے کچھ مسائل پر فتویٰ دیا ہے، وہ الگ بات ہے. جن کو اصحاب ترجیح نے ترجیح دی ہو تو پھر ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس سلسلے میں ایک فتویٰ وہ ہے مشہور کہ بیوی اگر مرتد ہو جائے تو ایسی صورت میں ظاہر روایت کا حکم یہ ہے کہ عورت کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اس بات پر بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے ہی نیا نکاح کر لے. لیکن نوادر کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت کو دارالاسلام میں باندی بنا دیا جائے گا، اور یہ مسلمانوں کے لیے مالفائی کے حکم میں ہوگا.
اور پھر سابقہ شوہر یا تو حکمران سے اس کو خرید لے گا اور جیسے بھی ہے، لیکن بہرحال یا بلا معاوضہ ہی اس کی سابقہ بیوی کو اس کو دے دیا جائے گا۔ اب بہت سے مشائخ نے اسی روایت پر بھی فتویٰ دیا، یہ جو دوسری روایت ہے کہ بھئی وہ باندھی بنا دیا جائے گا اس کو، اور لیکن ہمارے زمانے کے خواتین کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں ارتداد لازم کرنے والے کے اقوال و افعال کو دیکھے جو روزانہ ہی عورتوں سے کئی مرتبہ پیش آتے، تو اس سلسلے میں علماء نے نوادر کی روایت پر فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو وہاں نوادر کی روایت کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اور ظاہر روایت پر بلکہ حضرت شیخ اشرفی مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نہ تو ظاہر روایت پر آج کل عمل کرنا ممکن ہے کیونکہ وہ جبر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی نوادر کی روایت پر۔ اب اس صورت میں مشائخ سمرقند اور بخارا نے جو فتویٰ دیا تھا کہ نکاح سرے سے ٹوٹے گئے نہیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ بہرحال اس طرح علماء نے مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے وہ مسائل میں فتویٰ دیے ہیں، اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو کتاب کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر نظر اللجاج ایک مسئلہ ہے کہ نظر ماننے والے شخص اپنے کام کو ایسے کام کے ساتھ مشروط کر لے نظر کو جس سے بچنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے شراب پی لی تو مجھ پر 1 مہینے کے روزے لازم ہو جائیں گے۔ اب ظاہر روایت ہے کہ اس شخص نے شراب پی تو اس پر اپنی نظر پورا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن نوادر کی روایت ہے کہ اس شخص کو اختیار دیا جائے گا کہ یا تو اپنی نظر پوری کر لے، 1 مہینے روزے رکھ لے، یا قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ اب اسی کو محققین نے اختیار کر دیا نوادر کی روایت کو، اور اس پر فتویٰ بھی دے دیا۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے، البحیث البرہانی وغیرہ کے اندر ہے، اور ہمارے زمانے کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عام لوگوں کے لیے اب نوادر، یعنی عام مفتیوں کے لیے نوادر کی روایت کو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اصحاب ترجیح نے نوادر کی روایت کو ترجیح دی ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے خلاصہ نوادر کا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر فتاوی واقعات والا جو آخری طبقہ ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں طبقہ ثانیہ جو مسائل حنفیہ میں سے ہیں اس کو نوادر کا نام دیا گیا ہے، اور یہ وہ مسائل ہے جو ائمہ مذہب سے منقول ہے لیکن کتب ظاہر روایت میں نہیں ہے بلکہ دیگر کتابوں میں۔ اور فرماتے ہیں وہی اعلیٰ قسمین کی 2 قسموں پر ہے، جو اس میں پہلی قسم ہے یہ وہ ہے جو امام محمد سے مروی ہے لیکن ظاہر روایت کے علاوہ دیگر کتب میں ہے، جیسے کہ ثانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات، اور ان کو غیر ظاہر روایت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام محمد سے ظاہر اور صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، جس طرح کی پچھلی 6 کتابیں تھیں وہ امام محمد سے صحیح روایت سے ثابت۔ والقسم الثانی، اور جہاں تک دوسری قسم ہے نوادر کی، یہ وہ ہے جو امام محمد کے علاوہ دیگر حضرات کی کتابوں میں ہے، جیسے حسن بن زیاد کی کتاب المجرد اس میں، اور اعمالی جو امام ابو یوسف کی کتاب ہے اس میں، اور اسی قبیل کی روایات وہ بھی ہے جو مفرد طور پر بعض اصحاب مذہب سے منقول ہے، جیسے ابن سماع، معلی بن منصور وغیرہ کی روایت کچھ متعین مسائل میں۔ اب یہاں سے مثالیں دیں گے نوادر کے بارے میں۔ فرماتے ہیں نوادر کی مثال ایسے جیسے حسن بن زیاد نے امام صاحب سے نقل کیا ہے کہ بھئی جو شخص یعنی 12 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے اس شخص کے لیے رمی کرنا جائز ہے، لمن اراد ان یتعجل الی مکہ، جو جلدی مکہ جانا چاہتا ہو۔ یہ نوادر کی روایت ہے، ظاہر روایت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح ابو عصمہ نے یہ روایت امام صاحب سے نقل کی ہے کہ یجوز انه یجیز اداء الزکات الی بنی ہاشم، کہ اس زمانے میں بنی ہاشم کو زکات دینا جائز ہے اگرچہ اس زمانے میں ممتنع تھا۔ اور اسی طرح ان سے اور امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ بھئی بنی ہاشم ایک دوسرے کو زکات دے سکتے ہیں۔ یہ ساری بات مسائل جو ہے ظاہر روایت کے خلاف ہے کیونکہ مطلقاً ان کو زکات دینا جائز نہیں۔ اب اصول کیا ہے اس کے بارے میں؟ فرماتے ہیں اصل المعمول بھی عند فقہاء حنفیہ کہ ہاں اصل جو جس پر عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر روایت پر فتویٰ دیتے ہیں اور نوادر پر عمل نہیں کرتے اگر وہ ظاہر روایت کے خلاف ہو، الا قلیلا، ہاں بسا اوقات وہ نوادر کی روایت کو لیتے ہیں۔ ہاں شیخ بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ اور شیخ احمد رضا البجنوری رحمہ اللہ نے کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے امالی کے اندر فرمایا تھا، صحیح بخاری پر ان کی امالی ہے کہ امام صاحب کی انہی روایت کو لیا جائے گا جو حدیث کے زیادہ قریب ہو، خواہ وہ نوادر کی روایت ہو یا غیر مشہور روایت ہو، جیسے بھی ہو۔ اور علامہ ابن عابدین کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حسن رحم اللہ کی جو مسائل امام محمد کی ان کتابوں میں ہے، ظاہر روایت کی کتابوں میں، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا اگرچہ اس کی تصحیح نہ کی گئی ہو۔ ہاں البتہ اگر علماء نے ان ظاہر روایت کے علاوہ دیگر مسائل کو تصحیح کی ہو تو پھر انہی کی تصحیح کی اتباع کی جائے گی۔ علامہ طرسوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔
اور کہتے ہیں مما افتو بھی روایت نوادر، نوادر کی جس روایت پر جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ زوجہ کے ارتداد کے مسائل ہے، اور اس میں ظاہر روایت یہ ہے کہ عورت پر جبر کیا جائے گا کہ وہ اسلام لے آئے اور اس شوہر کے ساتھ جو ہے دوبارہ نکاح کرے. لیکن جو نوادر کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دارالاسلام میں باندی بنا دیا جائے گا، مسلمانوں کے لیے وہ مال فی ہو جائے گا، اور شوہر جو ہے اس کو امام سے خرید لے گا یا اس کو ایک مصرف کے طور پر اس کو خرچ کرے گا. فافتہ کثیر من المشائخ، اسی روایت پر بہت سارے مشائخ نے فتویٰ دیا. وقالوا، اور فرمایا کہ من تصفح احوال النساء زماننا، کہ بھئی جو ہمارے زمانے کے عورتوں کے احوال کو جانچے گا تو من موجبات رد مقرر فی اليوم، تو فرماتے ہیں کہ یومیہ جو ہے بہت ساری عورتیں مرتد ہو رہی ہے، تو وہ نوادر کی روایت سے توقف نہیں کرے گا. یعنی چونکہ سخت روایت ہے تو اس لیے عورتوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے پھر کچھ حنفیہ نے اس پر فتویٰ دیا تھا نوادر کی روایت پر. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ بھئی آج کے زمانے میں نہ ظاہر روایت پر عمل کرنا ممکن ہے نہ ہی نوادر پر، کیونکہ مسلمانوں کو ان دونوں روایت پر عمل کرنے کی قوت حاصل نہیں ہے. لہٰذا اب ایک ہی راستہ ہے کہ مشائخ سمرقند اور بخارا نے جو فتویٰ دیا تھا کہ نکاح سرے سے، ردت سے، مرتد ہونے سے نکاح فسخ کی سرے سے نہیں ہوگا، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ نظر اللجاج میں بھی علماء نے نوادر کی روایت پر فتویٰ دیا تھا. نظر اللجاج یہ ہے کہ ایک ایسا نظر جو منت جو معلق کر دے کسی ایسے کام پر جو نظر ماننے والا اس سے رکنا چاہتا ہو. مثلا وہ کہے کہ اگر میں نے شراب پی لی تو میرے اوپر 1 مہینے کے روزے. اب اس سلسلے میں ظاہر روایت ہے کہ اگر اس نے شراب پی لی تو اس پر اسی طرح یعنی وہ روزے رکھنا لازم ہے، نظر پورا کرنا لازم. لیکن نوادر کی روایت میں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ نظر پورا کرے یا کفارہ دے دے. یہی امام شافعی، امام محمد کی رائے بھی ہے، اور علامہ ابن حمام نے اس ذکر کیا ہے کہ یہ نوادر کی روایت ہے، لیکن محققین نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اصحاب متون بھی اسی پر چلے ہیں، انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا. اسی طرح 2 مسائل اور ہے. پہلا مسائل یہ ہے کہ ظاہر روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قضاء قاضی کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو، اور نوادر کی روایت میں یہ ہے کہ اس کے لیے شہر شرط نہیں ہے. اور پھر بعد میں علماء نوادر کی روایت پر فتویٰ دے دیا، جیسے علامہ ابن عابدین نے بزازیہ سے نقل کیا ہے. اس طرح ظاہر روایت کے اندر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص کسی عورت کے اقرار پر گواہی دے کسی چیز کا، تو اگر کہتے ہیں کہ اس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس نے تحمل کے وقت عورت کا چہرہ دیکھا ہو، یعنی جس وقت وہ گواہ بن رہا تھا اس وقت عورت کا چہرہ دیکھا ہو، یہ ضروری ہے. لیکن نوادر کی روایت میں ہے کہ عورت کے چہرے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور بہت سارے علماء نے پھر اسی پر فتویٰ دے دیا. بہرحال یہ نوادر کی کچھ مثالیں ہیں جن میں جو ہے نوادر پر فتویٰ دیا گیا. لیکن اگر علماء خاموش رہے ہوں نوادر سے، اس حوالے سے کہتے ہیں اگر حکم جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو ظاہر روایت میں مسکوت ہو، یعنی ظاہر روایت میں وہ حکم ہو ہی نہ، اور نوادر میں ہو، تو پھر اسے کو لیا جائے گا. ہاں اگر وہ ان اصول کے خلاف ہو جو ظاہر روایت میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جس مسئلے کا ذکر ظاہر روایت میں نہ ہو اور کسی اور روایت میں ثابت ہو جائے تو اسی کو لیا جائے گا. تعین المصیر الیہا، یعنی اسی کی طرف جانا پھر متعین ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں نوادر کے اندر ایک روایت ہے کہ جس شخص نے ظہر یا جمعہ کی تیسری رکعت، جس شخص ظہر کی سنتوں کی تیسری رکعت میں شروع ہو گیا یا جمعہ میں شروع ہو گیا اور سجدہ کر لیا اور نماز قائم ہو گئی، تو وہ 4 رکعت پھر مکمل کرے. اور یعنی کہ پھر اسی کو مشائخ نے بھی اختیار کیا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں والمسائل من هذا القبیل کثیرۃ، جو بہت سارے مسائل ہیں، آپ محیط برہانی میں وہ آپ کو ملیں گے. علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں نوادر کے اگر بعض نسخے پائے جائے تو امام محمد کی طرف ان کی نسبت نہ کی جائے اور نہ ہی امام ابو یوسف کی طرف، کیونکہ وہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے علاقے میں زیادہ مشہور نہیں ہے اور نہ ہی متداول ہے. ہاں اگر نوادر سے ایسی کتاب نقل کی جائے جو مشہور کتاب ہو اور معروف ہو، جیسے ہدایہ، مبسوط وغیرہ، تو پھر ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ نوادر سے متعلق جو چھوٹی موٹی تفصیلات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد اگلی نشست کے اندر ہم طبقہ ثالثہ پر تفصیل پڑھیں گے، یعنی جو فتاوی اور واقعات سے متعلق ہے.